الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7۔ اس سبق کا نام حروف مدہ ہے۔ مدنی قاعدے میں آپ کو سب سے پہلے کچھ قواعد دیے جاتے ہیں جن کی بدولت نیچے دی ہوئی مشق کو بآسانی ہم سمجھ پاتے ہیں۔ حروف مدہ جو ہے یہ وہ سبق ہے جہاں سے ہم لوگ طرز کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے تلاوت سنی ہوگی، مختلف قاری الگ الگ طرز میں کرتے ہیں، تو یہ پہلا سبق ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے طرز بنانے کا۔ تو یہ سبق کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کی ڈھیر مشق کیجیے گا تاکہ آپ لوگ کا طرز بھی بن سکے۔ قواعد نمبر 1 ہمارے پاس ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو علامت دکھ رہی ہے دال جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے بالکل، بس فرق ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے اور یہ حرف کے اوپر آ جاتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہ واو ہے اور اس کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب جب یہ جزم جو ہے دال جیسی چھوٹی سی علامت یہ جس حرف پر آ جاتی ہے اس حرف کو ساکن بنا دیتی ہے۔ اب جیسے یہ واو کے اوپر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی کہ یہ آ گئی ہے تو یہ واو ساکن ہو گیا۔ اب یہ یا کے اوپر آ گئی تو یا ساکن ہو گیا۔ الف سے لے کے یا تک حروف مفردات میں نے آپ کو پڑھائے تھے، ان میں سے جتنے بھی حرف ہیں کسی پہ بھی اگر جزم آ جائے گی تو یہ اس کو ساکن کر دے گی۔ قواعد نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جی بالکل، جیسے دیکھیں یہ واو ساکن ہے، یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ جس پر زبر، زیر یا پیش آ جائے وہ حرف متحرک ہو جاتا ہے، اور جس پر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ قواعد نمبر 3 ہمارے پاس ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا۔ یہاں سے آپ کو حروف مدہ جو اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے۔ یہ 3 کا پیٹرن ہے، جب یہ 3 ملتے ہیں تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ قواعد نمبر 4 ہمارے پاس ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ اس قواعد کو میں تھوڑا آپ کو پریکٹیکل یہاں سمجھاتا ہوں۔ جیسے دیکھیں یہ الف لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ اب یہ زبر الف سے پہلے آنا چاہیے، حرف بھلے کوئی سا بھی ہو۔ جیسے دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، اب یہاں نیچے دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے مگر حرف فا آ گیا ہے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور حرف ہا ہے، تو ہمیں خالی دیکھنا ہے الف سے پہلے زبر ہو، حرف کوئی سا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری بات آپ کو انہوں نے سمجھائی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ واو مدہ کیسے ہوگا۔ واو ساکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ علامت کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب واو ساکن ہو گیا ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہاں بھی وہی بات آئے گی کہ پیش کوئی سے بھی حرف پر آ جائے، جیسے یہاں با ہے، دیکھیں یہاں سا ہے، پھر یہ دیکھیں ہا ہے، اس پہ ہی پیش ہے، مگر واو ساکن سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے، حرف کوئی سا بھی ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ایسے ہی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، حرف کوئی سا بھی ہو تو یا مدہ ہوگا۔ قواعد نمبر 5 ہمارے پاس ہے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، حروف مدہ کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں جب یہ ہمارا طرز بھی بنتا ہے اور طرز کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ قواعد نمبر 6 آپ کو بتایا ہوا ہے، ہجے اس طرح کریں، جیسے با الف زبر با،
با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب ہم انشاءاللہ مشق کو شروع کریں گے۔ میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ کو دہرائیں اور پھر مشق کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حرف کی مقدار میں نے آپ کو سبق نمبر 1 میں بتائی تھی کہ کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں کھینچتے۔ ان میں سے 2 حرف تھے، ایک الف اور ایک تھا حمزہ، تو یہ 2 حرف تھے جو بالکل بھی نہیں کھینچتے۔ اس کے علاوہ جتنے حرف تھے وہ ایک الف کھینچتے تھے، اور جن پر مد تھی جیسے جیم ہو گیا، واو ہو گیا، یہ 5 الف کھینچتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سبق نمبر 1 نہیں دیکھا تو اس کو جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو وہ حرف کی مقدار جو ہے ہمیں یہاں بھی خیال رکھنا ہے ہجے کرتے وقت۔ جیسے جیم 5 الف ہے، اس کو 5 الف کھینچیں گے۔ الف جو ہے بالکل بھی نہیں کھینچتا تو اس کو نہیں کھینچیں گے۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی۔ خا جو ہے یہاں پر حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ اس لیے آسمانی رنگ سے لکھا ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی۔ رو الف زبر رو، رو واو پیش رو، رو یا زیر ری، رو رو ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔
صاد الف زبر سو صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی سو سو سی دود الف زبر دو دود واو پیش دو دود یا زیر دوی دو دو دوی تو الف زبر تو تو واو پیش تو تو یا زیر توی تو تو توی ذو الف زبر ذو ذو واو پیش ذو ذو یا زیر ذی ذو ذو ذی یہاں پر اسکرین پر آپ کو جتنے بھی آسمانی رنگ سے لکھے ہوئے حرف نظر آ رہے ہیں یہ تمام حروف مستعلیہ کے ہیں، تو اس لیے ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ باقی سین اور سواد میں فرق یہ ہے کہ سواد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اگر اس کو پتلا کر دیں گے تو سین بن جائے گا۔ ایسے ہی دال پتلا ہوتا ہے، دعات موٹا ہوتا ہے، اگر موٹا نہیں کریں گے تو یہ دال بن جائے گا، یہ مسٹیک ہو جائیں گے ہماری، تو اس کا آپ لوگ کو خیال ضرور رکھنا ہے۔ ایسے ہی تا پتلا پڑا جاتا ہے جبکہ تو موٹا پڑا جاتا ہے، اگر اس کو بھی پتلا کر دیں گے تو یہاں بھی مسٹیک ہے۔ ایسے زال جو ہے پتلا پڑا جاتا ہے، زواں موٹا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غین بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عین الف زبر آ عین واو پیش او عین یا زیر عی آ او عی غین الف زبر غو غین واو پیش غو غین یا زیر غی غو گو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی۔ یہاں پر دو کاف ہیں ہمارے پاس، یہ نقطوں والا کاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ ڈنڈی والا جو کاف ہے اس کو پتلا کر کے پڑھتے ہیں، کھینچتے دونوں ہی 5 الف تک ہیں۔ لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای۔ یہاں پر اگر آپ لوگ کو پریشانی ہے کہ یہ تو الف ہے، ہم اس کو حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو دراصل سبق نمبر 3 کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا
کہ جب الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. یہاں پر الف کے ساتھ کھڑا زبر ہے، نہ کہ ایک اور الف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الف کے ساتھ الف آ نہیں سکتا، اس لیے کھڑا زبر ڈالا ہے. اور کھڑا زبر جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ سبق نمبر 8 جو انشاءاللہ میں ڈالوں گا اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یا یو ی. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے جو ہے سبق کی مشق کو مکمل کر لیا ہے. یہاں پر آپ کو ایک پیارا سا خوبصورت سا وظیفہ دیا ہوا ہے، بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے. وظیفہ یہ ہے یا علیمو، یہ یا علیمو کا وظیفہ ہے. 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں. انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا. اللہ کے کرم سے آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سبق بھی سمجھ آیا ہوگا اور نیچے دیا ہوا جو وظیفہ سمجھایا ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے.